کیونکہ آنے والا سال ہمارے لیے اور مشکل ترین سال آ رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سیاسی سطح پر ہمارا مخالف 2024 کے لیے کس منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، پھر ہمارے پاس آنے والے سال کے لیے جشن منانے کا تو کوئی ہنر نہیں بنتا ہے، کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اس لحاظ سے بالخصوص اس سال ہمیں جو 2024 آنے والا ہمارے لیے ایک اور المیہ لے کر اللہ نہ کرے کہ آئے، مگر جو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اس سال کے جانے پر، بالخصوص میں آپ سے کہوں گا کہ سخت محاسبہ کریں، اور اس سال کو کسی بھی طور پر ہماری نوجوان نسلیں عیاشوں میں اور عیش و عشرت میں نہیں بلکہ رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے گزارے کہ مولا کریم آنے والا سال ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا دے۔ یہ سخت محاسبے کی ضرورت ہے، اور مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے مرکزی عنوان کی طرف آتا ہوں کہ کیلنڈر کا ایک اور سال، کیا کھویا کیا پایا۔ میں چونکہ اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اینیول آڈٹ، سال کے اخیر میں جو ہے آپ کا کتنا انکم ہوا، کتنا لاس ہوا، تو سی اے صاحب جو آڈٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایز اے مسلم، ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ ہمیں بھی اپنا آڈٹ کرنا ہے کہ ہمارا سال گزر گیا، اب ہم 31 کو اگر جشن منائیں گے تو کیا منائیں گے اور کیوں منائیں گے۔ اس پر حضرت والا ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد کاشف رضا شاہ مصباحی صاحب، مدرس دارالمذاہب مصطفیٰ ریسرچ اسکالر گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ، حضرت محتاج تعارف نہیں ہے، ایک درس زمانے سے جو ہے گلبرگہ میں آپ کی خدمات تحریر میں، تقریر میں، تدریس میں اور تحقیق میں، یہ اہل گلبرگہ اور تمام لوگ جانتے ہیں، میں حضرت کا تعارف نہیں کرواؤں گا۔ انشاءاللہ جو ہے حضرت جب اپنی بات رکھیں گے تو آپ انہیں بخوبی جان لیں گے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں سارے محترم سے کہ وہ اپنے طریقے اللہ سے آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ و مولانا مفتی سید حسینی پیرا صاحب سے آپ جو ہے فقہی مسائل سن رہے تھے، تشریف لائے۔ اور شہر گلبرگہ کے معروف اور مقبول ترین شاعر اسلام حضرت سخی سرمد صاحب سے آپ نے نعتیہ کلام بھی سنا، اور آج کی محفل کے سرپرست حضرت سید شاہ خلیل حسینی صاحب قبلہ بھی اب جلوہ افروز ہیں۔ چونکہ آج کی اس محفل کے لیے عنوان دیا گیا ہے کہ کیلنڈر کا ایک اور سال، کیا کھویا اور کیا پایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہماری بڑی مجبوری ہے کہ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے اور جنوری کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مناسبت سے ہمیں یہ پروگرام کا انعقاد کرنا پڑا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تو ہم اس عنوان کے حوالے سے پروگرام رکھتے۔ لیکن قوم مسلم کا المیہ یہ ہے
کہ وہ اپنی تہذیب بھول کر کے غیروں کی تہذیب میں اس قدر ڈھل چکی ہے کہ ذمہ داران کو اور علماء کرام کو اب غیروں کی تہذیب سے نکالنے کے لیے اس مناسبت سے پروگرام کا انعقاد کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دنیا بھر میں نظریں اٹھا کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا دامن کہیں تنگ ہے۔ ہندوؤں کا بھی اپنا کیلنڈر ہے، وکرمی کیلنڈر جو کہلاتا ہے، اور عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے جو عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہے جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیلنڈر کو مکمل طور سے فراموش کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے سارے نظام میں عیسائیوں کے کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر کو ہم نے داخل کر لیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس سے ہماری تہذیب مر رہی ہے، ہماری ثقافت مر رہی ہے، ہمارا تمدن مر رہا ہے۔ ہمیں آج کم از کم جس مرحلے میں اور جہاں پر ہم عیسوی کیلنڈر کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں وہاں پر کم از کم ہجری کیلنڈر کو داخل کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، عیسوی کیلنڈر نے صرف ہمارا نقصان نہیں کیا، ہماری تہذیب کا نقصان نہیں کیا ہے، بلکہ برادران وطن کی بھی تہذیب کا نقصان کیا ہے۔ اس چیز کو وہ بھی جھیل رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ اگر آفیشل معاملے میں اگر ہم عیسوی کیلنڈر کو نافذ کر رہے ہیں، کرنا بھی ہماری مجبوری ہے، تو کم از کم ہمیں اپنے ذاتیات کے معاملے میں ہمیں ہجری کیلنڈر کو داخل کر کے اپنی تہذیب کو بحال کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں مدارس اسلامیہ اور ذمہ داران مسجد کو حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ کم از کم مدارس اسلامیہ میں لین دین کے معاملات ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کیے جائیں۔ مسجدوں کے ذمہ داران کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ائمہ اور مؤذنین اور دیگر معاملات کے لین دین کے معاملات کو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کرے۔ اسی طور پر خانقاہی معاملات میں بھی اگر ہو سکے تو اسلامی کیلنڈر کو داخل کیا جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ کم از کم ہم اپنی ضروریات میں جہاں تک ہم عیسوی کیلنڈر کے ضرورت مند نہیں ہیں، وہاں پر اگر ہم نے ہجری کیلنڈر کو داخل کر لیا تو اپنے کیلنڈر کو زندہ بھی رکھنا ہوگا اور اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو بھی زندہ کرنا ہوگا۔ اسی طور پر اگر ہو سکے تو ہم اپنے گھروں میں بھی حساب و کتاب کو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے جاری کریں۔ گھروں میں عیسوی کیلنڈر کی جگہ پر ہم ہجری کیلنڈر کو ترجیح دیں، تب جا کر کے ہماری تہذیب زندہ ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ چلیے کہ اگر یہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر سال کی تبدیلی پائی جا رہی ہے تو ہمیں اس نہج پہ سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر ہماری تہذیب میں جو یہ داخل ہو رہی چیزیں، عیسوی کیلنڈر کو منانا، اس میں آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اور سرپرستوں کی بے توجہی ہے۔ تعلیم کے لیے ہم نے اسکول میں بچوں کو چھوڑ دیا ہے، کالج میں چھوڑ دیا ہے، اور گھروں میں بھی ہم ہجری کیلنڈر کو داخل نہیں کر پا رہے ہیں۔ مگر جب ایک سال جا ہی رہا عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، تو یہاں پر ٹھہر کر کے ہمیں اپنے محاسبے کی سخت ضرورت ہے۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیوں کا حال یہ ہے کہ جب ایک سال جا رہا ہوتا ہے اور ایک سال آ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں فیڈ بیک کی بنیاد پر وہ اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنیوں کا کیا نقصان کیا ہے، اس سال میں ہم نے کیا خسارہ کیا ہے، ہمیں کس میدان میں آگے بڑھنا تھا اور ہم نہیں بڑھ سکے ہیں، آنے والے سال کے لیے ہمیں کیا لاہی عمل تیار کرنا ہے۔ جبکہ دنیا والے جانتے ہیں کہ ان کے کمپنی کے معاملات بھی دنیا کے حد تک ہے، دنیا کے لین دین کی حد تک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کمپنی ہمیشہ کے لیے نہ رہے، مگر بحیثیت مسلمان اللہ نے جو ہمیں عمر عطا فرمائی ہے، اگر ہماری عمر کا ایک سال جا رہا ہے اور ایک نیا سال آ رہا ہے تو یہاں پر ٹھہر کر کے دنیا کی کمپنی والوں کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے حساب کو کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کس طریقے سے غفلت کی زندگی گزاری ہے، کس طرح سے ہم نے بیداری کی زندگی گزاری ہے۔ ہمیں سخت محاسبے کی ضرورت ہے، ورنہ عالم تو یہ ہے
کہ انسان بڑا بے فکر ہو چکا ہے، انسان اتنا بے فکر ہو چکا ہے. اب دیکھیں زندگی کا نظام کہ بچپنا ملا کھو دیا، جوانی ملی کھو دیا، بڑھاپا آیا ہے یہ بھی کھو دینا ہے، اور ایک وقت چلے جانا ہے. لیکن جانے کے بعد اپنے زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب ہمیں دینا ہے. اس لحاظ سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اولاً اگر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے بھی ہم اور آپ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک سال جا رہا ہے اور ایک سال آ رہا ہے، تو یہاں پر ٹھہر کر کے ہمیں اپنے جانے والے سال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنی عبادتوں کو ترک کیا اور ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، ہم نے اپنی آل و اولاد کو کتنا آزاد چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے اپنی آل و اولاد کی تربیت پر کتنی توجہ دی ہے، اور پھر آنے والے نئے سال کے لیے ہمیں مکمل طور سے تیار ہو کر کے اپنے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لانی ہے، ایک بڑا انقلاب لانا ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو یاد رکھ لیجئے زندگی کے یہ سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور یوں ہی ہم ساری چیزوں کو کھوتے ہوئے رہیں گے. بالخصوص ہماری تہذیب میں غیروں کی تہذیب بڑی کثرت سے داخل ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے داخل ہو رہی ہے. اور مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ خورد و نوش، لباس و خوراک، رہن سہن، ہر چیز میں آج وہ غیروں کی تہذیب کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے عالم میں صرف کیلنڈر کے حوالے سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. دنیا کی رنگینیوں میں ہی ہم کھو کر کے رہ چکے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں کو ہم بڑی تیزی سے قبول کر رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ اب 31 دسمبر کے جاتے ہی اور جنوری کے آتے ہی آج اسلامی کیلنڈر کے آنے اور جانے کا اہتمام کم، آج عیسوی کیلنڈر کے آنے اور جانے کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اس حوالے سے کہ گرجا گھر تو پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اہتمام کے لیے، مندروں کو بھی بھر دیا جاتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ لاج بک کیے جا رہے ہیں، ہوٹل بک کیے جا رہے ہیں، عیاشی کی جا رہی ہے. آپ نئے سال کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسلیں اس طرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے یہی اولادیں اگر آزاد ہو گئی تو آج ہمارے لیے درد سر ہے، کل خود اپنے لیے درد سر بنتے ہوئے نظر آئیں گے. عالم یہ ہے کہ آج عیسوی کیلنڈر کو ہم قبول کر رہے ہیں، ہمیں مکمل طور سے مسلمان بن جانے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھ لیجئے آج ہمیں اپنی زندگی میں مکمل طور سے اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ترقی میں نہ مسلمانوں کی ترقی ہے اور نہ ہماری ترقی میں اسلام کی ترقی ہے. مسلمان دنیا کا ترقی کر گیا، عالم یہ ہے کہ مسلمان ترقی کرتا جا رہا ہے. آپ مسلمان ایریا کو دیکھ لیں، بڑے بڑے مکانات بنتے جا رہے ہیں، ہوٹل بنتے جا رہے ہیں، دواخانے کھلتے جا رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے مسلمان ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. مگر اس بات کو یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی ترقی میں اسلام کی ترقی نہیں ہے. مسلمان ترقی کر گیا، سود کا رواج آج بھی مسلمانوں میں ہے، شراب نوشیاں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، چوریاں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، بے نمازی مسلمان پائے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ معاشی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے مسلمان ترقی تو کر رہا ہے مگر اپنی ذات سے اسلام کو آج بھی رسوا کر رہا ہے. مگر آپ اسلام کو ترقی دیں، انشاءاللہ العزیز اس میں ہماری بھی ترقی ہوتی چلی جائے گی. ہمیں اسلام کو آج ترقی دینے کی ضرورت ہے، آج اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ عالم تو یہ ہے کہ مسلمان نے غیروں کی تہذیب کو بڑی کثرت سے اپنا کے دیکھا، داڑیاں چھیل کر کے دیکھی، غیروں کا لباس پہن کر کے دیکھا، غیروں کی طرح کھانا پینا کھا کر کے دیکھا. مسلمانوں نے آفسوں میں غیروں کی طرح رشوت لے کر کے دیکھا، مسلمانوں نے غیروں کی طرح بیاج پہ پیسے دے کر کے دیکھے، غیروں کی ہر تہذیب کو اپنایا. مگر آج بھی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے پھر بھی بچھڑا ہوا ہے، بلکہ آج دوسری قوم سے کہیں زیادہ بچھڑا ہوا ہے. اس لحاظ سے ہمیں آج اپنی زندگی میں
سب سے زیادہ اسلام کو داخل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ہماری ترقی بھی اسلام کے صدقے میں ہوتی رہے گی. کل ہم کم تھے، حکمراں تھے، آج زیادہ ہے، غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. اور پھر اس سال تو ہمیں بہت کچھ حساب کرنا ہے، بہت کچھ محاسبہ کرنا ہے، بیٹھ کر کے بہت کچھ سوچنا ہے. اگر نیا سال آئے اور یہ پرانا سال جا رہا ہے تو ان سال تو ہمیں بہت سخت محاسبے کی ضرورت ہے کہ یہ سال جا رہا ہو، نیا سال آ رہا ہو تو ہمارے زندگی کا لمحہ عیاشوں میں نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے گزرے، کیونکہ آنے والا سال ہمارے لیے اور مشکل ترین سال آ رہا ہے. دنیا جانتی ہے کہ سیاسی سطح پر ہمارا مخالف 2024 کے لیے کس منظم طریقے سے کام کر رہا ہے. پھر ہمارے پاس آنے والے سال کے لیے جشن منانے کا تو کوئی ہنر نہیں بنتا ہے، کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اس لحاظ سے بالخصوص اس سال ہمیں جو 2024 آنے والا ہمارے لیے ایک اور المیہ لے کر اللہ نہ کرے کہ آئے، مگر جو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اس سال کے جانے پر بالخصوص میں آپ سے کہوں گا کہ سخت محاسبہ کریں اور اس سال کو کسی بھی طور پر ہماری نوجوان نسلیں عیاشوں میں اور عیش و عشرت میں نہیں بلکہ رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے گزارے کہ مولا کریم آنے والا سال ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا دے. یہ سخت محاسبے کی ضرورت ہے اور مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ آج حال یہ ہے کہ لوگوں کو جو پسند آ جائے اسلام کا حصہ اسی کو اپنانے کے لیے تیار ہے اور باقی کی چیزوں کو چھوڑنے کے تیار ہے. اگر کسی کو 5 وقت نماز پڑھنے میں مزہ آ گیا ہے تو کر رہا ہے، داڑیاں چھل رہا ہے تو چھل رہا ہے، تہذیبیں مر رہی ہیں تو مر رہی ہیں. ہماری نکاح پڑھانا ہے، امامہ باندھ لیا کافی ہے، بس اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گئے، سنت ہو گئے، باقی پھر وہی سوٹ بوٹ پہ آ گئے، فضول خرچوں پہ آ گئے، خرافات پہ آ گئے. عالم یہ ہے کہ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ جو ہماری خواہشات قبول کر لے بس اسی حد تک ہم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسلام کا اصول و قانون اگر ہمارے خواہشات پر ذرہ برابر بھی وزن اگر ڈالتا ہے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اسی چیز کو اپنی ترجیحات میں ہمیں داخل کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ دوسری مسجدوں کی اذان ہو رہی ہے، بولنے کا جواز باقی ہے چونکہ یہ مسجد ہی ہے، اور میری بھی خواہش تھی کہ 7:30 تک ختم کر دیا جائے، تو 3 منٹ کا وقفہ اور لے کر کے گفتگو کو ختم کر لیں گے. ہر چیز اپنے وقت پہ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عرض یہ کرنا ہے کہ عیسوی کیلنڈر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے. اس لحاظ سے زندگی میں اسے ترک کر کے ہمیں اپنی زندگی میں کم از کم جہاں پر ہم ضرورت مند نہیں ہیں وہاں پر ہم اپنے ہجری کیلنڈر کو داخل کریں، اور یہ اصول اپنائیں کہ ہم اپنے زندگی میں ہر موڑ اور ہر مرحلے پر ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ نئے سال کی آمد پر خرافات، فضول خرچیاں، تضییع اوقات، عزت و آبرو کی نیلامی، یہ تو صریح حرام ہے. اسلام تو غیروں کے نام سے ہونے والے مباح کام سے بھی روکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہودیت کو چھوڑ کر کے آئے، تو عالم یہ ہے کہ آپ ہفتے کے دن کا اس وقت اہتمام کر رہے ہیں. اسلام میں آنے کے بعد بھی ہفتے کے دن آپ شکار کرنے سے بچ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام نے بھی تو روکا نہیں ہے، اسلام نے لازم قرار تو دیا نہیں ہے. اگر ہم احترام کرتے ہیں تو اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، اور دین موسوی کی بھی بقا ہو جاتی ہے اور اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے. عالم یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عبداللہ ابن سلام اونٹ کے دودھ کو پینے سے اور اونٹ کے گوشت کھانے سے اجتناب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ اسلام نے اسے واجب اور فرض قرار تو دیا نہیں ہے، اور دین موسوی میں یہ منع ہے، لہٰذا اگر نہ پیا جائے دودھ اور اونٹ کا گوشت نہ کھایا جائے تو اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے اور دین موسوی کا احترام بھی باقی رہ جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مباح کی حد تک اگر کوئی ہفتے کا احترام کرے تو اسلام کے خلاف نہیں ہے.
اگر کوئی اونٹ کا گوشت نہ کھائے اور دودھ نہ پیے اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ مباح عمل تھا۔ پھر بھی اسلام نے کہا کہ اگر تم آ چکے ہو اسلام میں تو اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ اگر مباح عمل بھی ہے تو تم اسی کو ترجیح دو جو تمہارا اسلام اپناتا ہے، تمہارا دین اپناتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں مکمل طور سے دین میں داخل ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو غیروں کی تہذیب داخل ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسلوں میں، کیونکہ اسکول کے نام پر کیا ہو رہا ہے، ہم نے مکمل طور سے اپنی اولادوں کو اسکول کے حوالے کر دیا ہے، کالج کے حوالے کر دیا ہے۔ بے شمار ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو انجینئر بن چکے ہیں، ڈاکٹر بن چکے ہیں، مگر انہیں اتنی صورتیں بھی یاد نہیں کہ 4 رکعت نماز کو مکمل طریقے سے پڑھ چکے۔ ہم نے اسکول کے بھروسے چھوڑ دیا ہے۔ غیروں کے اسکولوں کا حال تو چھوڑ دیجئے، جو لوگ بنانے مسلم اسکول چلا رہے ہیں، آج وہاں پر بھی اسلامی تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ظہر کی نمازیں قضا ہو رہی اسکول میں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ بچوں کو باجماعت نمازیں ادا کرا دے، ایک ساتھ بیٹھا کر کے دسترخوان پہ کھلائیں، انہیں دعائیں یاد کرائیں، دعائیں پڑھائیں۔ عالم یہ ہے کہ آج اسکولوں میں آج غیروں کے تہوار کو بڑی خوشی سے منایا جا رہا ہے، غیروں کی تہذیب کو بڑی کثرت سے لایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں اپنی اولادوں کو اسکول کے حوالے کر دینا اور یہ امید رکھنا کہ ہماری اولادیں اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے گی اور دیندار بن کر کے آئے گی، یہ توقع فضول ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، مگر یاد رکھیں کہ انہیں ہر موڑ اور ہر منزل پہ جانے کا راستہ اسلام کے راستے سے بتائیں۔ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، گھروں میں اپنے اسلامی تہذیب سکھائیں، اسلامی تمدن سکھائیں، اسلامی ثقافت سکھائیں۔ ہو سکے تو ایک چھٹی کے دن اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور محفل درود رکھیں، محفل میلاد رکھیں، اسلامی تہذیب بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو اسلامی تہذیب کا عادی بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بچے اسلامی تہذیب میں اگر ڈھل گئے تو یہ ہمارے لیے بھی کل کے دن ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ 2023 جو جا رہا ہے اور یہ 2024 جو ہمارے لیے آنے والا ہے، بہت مشکل ترین سال آ رہا ہے۔ ایسے سال میں ہمیں اپنا سخت محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے اتنا مشکل ہمارے لیے کیوں سالوں کو بنا دیا ہے، دشمنوں کو ہم پر کیوں مسلط کر دیا ہے، ہم سے کیا کمی رہ رہی ہے، ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، ان کوتاہیوں کا ہمیں دفع کرنا ہے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں بہترین اور خوبصورت اپنی ضروریات زندگی کے لیے، روزمرہ کے لیے اور اپنے لیے ہمیں لاہیہ عمل تیار کر کے اسلامی طرز کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فیضان اگر ہمیں ملا تو ہمارا ہر سال محفوظ رہے گا، لیکن اگر ہم نے محاسبہ نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے ذلت کے دن ہم دن بدن دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ اس سے اور خراب دن ہمارے لیے آئے۔ اس لحاظ سے یہ نیا کیلنڈر آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں اور بالخصوص اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اس شب ہماری اولادیں گھر کے باہر نہیں رہے گی، گھر کے اندر انہیں روک کے رکھنا ہے، کسی دوست کے ساتھ نہیں جانا ہے، کہیں شہر میں بھی نہیں جانا ہے، شہر کے باہر بھی نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ نوجوان جس غلط رویے کی شکار ہو رہے ہیں نئے سال کے نام پر وہ ہماری نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ نیا سال جب آ رہا ہو تو ہمارے گھر کے تمام ممبران مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، سجدہ ریز ہوں، رب سے دعائیں کر رہے ہوں کہ مولا یہ جب نیا کیلنڈر آ رہا ہے تو ہمارے لیے اسے امن و عافیت والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واجتنبتہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مختصر مگر جامع خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ حضور والا جو ہے ڈاکٹر اقبال پر پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں گلبرگہ یونیورسٹی سے، تو میں ایک شعر کرنا چاہوں گا کہ وضاحت تم و نصارہ تو تمدن میں غرور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تم تو سید بھی ہو، پیسہ بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم سرکار بھی ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اب تو مائل بطرف ہے کوئی سائل ہے نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہے نہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو ہمیں پڑھنا چاہیے، شیکسپیئر کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اقبال کو پڑھیں۔ ساری باتیں ہم نے بیان کر لی۔ میں بس ایک بات اپنے طور پر عرض کروں کہ آپ کو اگر نیو ایئر منانا ہی ہے، نیا سال جارجین کیلنڈر منانا ہی ہے، تو ایک اعتبار سے منا سکتے ہیں۔ بالکل 2 منٹ میں عرض کروں گا۔ آپ ویسٹرن کلچر میں یہ ضرور دیکھیں کہ 31 کو بہت عیاشیاں ہوتی ہیں،
بہت جو ہے شراب و شباب کے نشے وہاں ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے کلچر میں ایک بات یہ ہے کہ وہاں نیو ایئر ریزولوشن دیا جاتا ہے. جو پڑھے لکھے بچے ہیں جو پروفیشنل کلچر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اگلے سال کیا کرنا ہے. اگر آپ کو نصارہ اور یہود کی پیروی کرنی ہے تو اچھائی میں وہاں یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر جو اچھی چیز ہے اس کو لے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے نیو ایئر ریزولوشن بنا کہ اگلے سال کو کیا کرنا. خصوصاً ہندوستان والوں کو تو بہت کوشش کرنی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، یہاں پر ہمارے ایک بچہ آپ کو ملے گا جو ہم ڈگری ہسٹری کلاس لیتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تمام تر تاریخ ہم پیش کریں گے. یہ چیز ہم کو سیکھنی ضروری. ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ تاریخ سے بھلا دی جاتی ہے. تو فلاح کے ذریعے ہم ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اب انشاءاللہ مختصر 5 سے 10 منٹ میں ذکر جہری ہوگا، پھر جو ہے عشاء کی نماز ہوگی. نماز پڑھ کے ہم جو ہے تعامل کے ساتھ آج کی روز کا اختتام کرتے ہیں.